الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. اللہ رب العالمین کی بے حد حمد و ثنا، تعریف و توصیف، اور اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام بھیج لینے کے بعد قابل صد احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری یہ ہفتہ وار محفل ذکر و درود انعقاد پذیر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مل کر کے درود پاک پڑھا ہے. یہ خاص سعادت ہے جو اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کے نذرانے آپ نے سماعت فرمائے. بالخصوص دونوں حضرات نے بہت خوبصورت نعت کلام پیش کیے ہیں، لیکن رانا صاحب کا جو کلام تھا آج کی محفل کی مناسبت سے ان کی نعت جو انہوں نے پیش کی ہے وہ فلسفہ معراج سارا اس میں انہوں نے سمو دیا. میں دو تین باتیں ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے. کبھی معراج شریف کا واقعہ سنتے ہیں، کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے ہیں، کبھی دیگر چیزیں سنتے ہیں. تو یقیناً یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہوتی ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. تو ان سارے واقعات کو دہرانے اور رپیٹ کرنے کے بجائے میں دو تین باتیں ہی عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تعداد معجزات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے نبی اور رسول کو معجزات عطا فرمائے. لیکن جس کثرت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں اس کی کوئی مثل نہیں ہے. بے شمار لا تعداد معجزات ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ سن رہے تھے نعت میں بھی ایک شعر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب بوڑھے میں تھے تو شمس و قمر سے کیا باتیں ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ. اور آپ کی انگلی کے اشارے سے جو ہے وہ سورج اور چاند جو ہیں بے شک وہ حرکت کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک خاص کرم تھا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ان میں سے یہ جو معراج مصطفیٰ ہے، معراج کا جو تحفہ ہے اور جو معجزہ ہے، یہ معجزہ اعظم ہے.
ایک تو یہ کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام گزرے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ایسا معجزہ عطا نہیں کیا. بے شک بے شک معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے دیگر انبیاء کرام کو بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مرتبہ عطا فرمائی ہے معراج، لیکن وہ عالم خواب کی معراج ہوا کرتی تھی. خواب میں، جیسے خواب میں مثال کے طور پر میں سمجھانا چاہوں گا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں مکۃ المکرمہ میں ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں مدینہ المنورہ میں ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ انور پر حاضری دے رہا ہوں، آپ کے گنبد خضرا کی زیارت کر رہا ہوں. تو فزیکلی میں وہاں نہیں گیا، میں نے خواب دیکھا ہے. تو خواب میں وہاں پہنچ گیا میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس معراج کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ قوت والی ہے وہ ذات، طاقت والی ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات بے شک جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے کچھ حصے میں سبحان اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ اقصی کی طرف کہا گیا، اقصی تک نہیں کہا گیا. مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. اگر تک کہا جائے تو پھر سفر وہاں ختم ہو جاتا ہے. رانا صاحب جی بالکل اگر تک کہا جائے مسجد اقصی تک تو پھر وہاں سفر ختم ہو گیا، لیکن فرمایا مسجد اقصی کی طرف. سبحان اللہ سبحان تو مراد یہ ہے کہ مسجد اقصی پر سفر ختم نہیں ہوا بلکہ آگے بھی اور منازل بھی ہیں. بے شک بے شک تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں اپنے انبیاء کرام کی امامت فرمائی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اہتمام تھا، جشن آمد مصطفیٰ کا اہتمام تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام کو، سارے مرسلین کو وہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا، سبحان اللہ اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی، بے شک بے شک استقبال کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر وہاں سے سفر کی دوسری جو منزل شروع ہوتی ہے کہ براق پیش کیا جاتا ہے. جبریل امین ہیں اللہ اور براق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اس براق کا آغاز تو سفر کا مسجد حرام سے ہی ہو جاتا ہے، ام ہانی کے گھر سے ہی ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہاں سے براق، بعض علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ براق کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی طرف لے کے گئے، پھر عالم بالا میں آپ کو لے کے گئے. لیکن بعض نے کہا کہ سیڑھی جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سیڑھی کا اہتمام ہوا اور اس سیڑھی کے ذریعے آپ عالم بالا کی طرف آپ تشریف لے گئے. سبحان اللہ تو جو بھی صورت تھی، وہ سیڑھی تھی یا براق تھا، روایت یہ کی جاتی ہے کہ حد نگاہ تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا، اللہ اس کی رفتار اتنی تھی. اللہ اور پھر فرشتے محو حیرت رہ گئے سدرۃ المنتہا پر. بے شک بے شک رانا صاحب نے شعر بھی پڑھا ہے، سارا انہوں نے فلسفہ معراج اپنی نعت میں سمو دیا. بے شک سدرہ پر فرشتے قدسی جو ملائکہ ہیں، جو نوری مخلوق ہے، وہاں سدرہ پہ وہ محو حیرت رہ گئے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اگر میں اس سے آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جلیں گے، ہیں وہ نور کے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حیثیت میں تھے، اللہ جی بے شک آپ کس کیفیت میں تھے؟ ہم بشر بھی کہتے ہیں، نور بھی کہتے ہیں. تو جہاں نور رکھنے والے جن کا وجود نوری ہے، وہاں وہ کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں تمہارے پر جلتے ہیں. لیکن جن کو بشر کہا جاتا ہے، خیر البشر کہا جاتا ہے، وہ وہاں سے بھی آگے تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
تو یہ ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اللہ تعالیٰ نے چھان عطا فرمائی آپ کو کہ جہاں جبریل امین بھی رکے وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے میں سب پرواز ہے، سفر میں ہے اپنے رب کی جانب۔ اب یہاں بعض لوگوں نے کہا جی یہ روحانی معراج تھی، یعنی خواب کے ذریعے تھی، خواب میں تھی۔ لفظ عبد جو استعمال کیا جاتا ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد ہی تو خاص بندے کو کہتے ہیں، لیکن جہاں بھی لفظ عبد استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روح مع الجسم، یعنی روح صرف روح نہیں، جسم کے ساتھ روح۔ تو یہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ کہا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے یہ روحانی نہیں تھی، یہ صرف روح کی سیر نہیں تھی، یہ صرف روح کی معراج نہیں تھی، بلکہ روح مال جسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تشریف لے کے گئے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا مفسرین کہتے ہیں کہ روحانی معراجیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مرتبہ ہوئی ہیں، کئی مرتبہ ہوئی ہیں، ان کا ذکر قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا۔ اگر ذکر فرمایا تو اس معراج کو فرمایا جو روح مال جسم ہوئی ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے خاص اہتمام کے ساتھ اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ اچھا پھر بالکل میں مختصر گفتگو کروں گا، اس میں نہیں جاتا طویل طوالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ جنت میں اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں جو جنتیوں کو ملتے ہیں ان کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ ہم تو سنتے ہیں نا کہ جنت ایسی ہوگی، اس جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی، یا دوزخ ایسی ہوگی اور اس کے دوزخ کا عذاب ایسا ہوگا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان نگاہوں سے جیتے جاگتے اس جنت کا بھی مشاہدہ کیا اور اس دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جہاں جنت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کیسے کیسے نوازے گا اور وہ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود مشاہدہ فرمایا ہے، اور پھر جن کو عذاب دیا جا رہا تھا ان کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ جہاں جنت کے انعام یافتہ لوگ جو تھے ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو شخص اس پر اللہ کا کرم جو اللہ کے انعام ہے اس وجہ سے ہے، یہ نیک عمل تھا اس کا۔ اور اگر دوزخ میں سزا جو ہے وہ لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے تو وہاں بتایا گیا کہ اس کو اگر یہ عذاب مل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے یہ گناہ ہے۔ اگر یہ عذاب اس کو مل رہا ہے، یہ سزا مل رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کا فلاں جرم ہے، اس کا فلاں گناہ ہے، اس کی فلاں عادت ہے، اس کی فلاں نافرمانی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ سارے مناظر مشاہدہ کروایا آپ کو، اللہ نے اپنی بارگاہ میں تو بلایا۔ اور جو مفسرین نے سورہ نجم میں اس کا ذکر ہوا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے قریب ہوئے اپنے رب کے کہ جیسے تیر کمان جو ہوتا ہے، کمان ہوتی ہے تیر کی، اتنا فاصلہ رہ گیا بیچ میں، اس سے بھی کم۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ رب العالمین کو جسم نہیں رکھتا، اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے۔ جیسے ہمارے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، جسم کے اعضاء ہیں، اللہ رب العالمین ایسے اعضاء سے پاک ہے، وہ نور ہے۔ اور نور جو ہے وہ جسم کسی ایک جگہ مقید نہیں ہو سکتا۔ جب کسی کا جسم ہوتا ہے وہ جسم ایک میجرمنٹ میں ہوتا ہے، ایک حیث میں ہوتا ہے، ایک شکل میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ ہیں، آپ کا 6 فٹ قد ہے، 150 کلو وزن ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، نقش و نگار ہیں، آپ کے چہرے کے نقوش ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے، وہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کا نور ہر جگہ ہے۔ لیکن اپنے محبوب سے کیسے ملا ہے، یہ حیرت والی بات ہے، اس پر ہم تبصرہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری عقلوں سے ماورا چیز ہے، اور معجزہ کہتی ہے اسے جو عقل میں نہ آنے والی چیز ہو، جس پر عقل کے گھوڑے جو لوگ جو دوڑاتے ہیں وہ وہاں جو ہے بے بس ہو جائیں۔
اسے معجزہ کہتے ہیں، جو نہ سمجھ آنے والی چیز ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور میدان حدیبیہ میں 1400 صحابہ ان پانی کے انگلیوں، آپ کے انگلیوں مبارک کے چشمے جو جاری ہوتے ہیں، 1400 صحابہ اس پانی سے وضو بھی کرتے ہیں، اپنی مشکیزیں بھی بھر لیتے ہیں سارے، تو یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تو معجزہ کہتی اسے ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اکرام کو عطا فرماتا ہے، کہ جو لوگوں کی سمجھ سے ماورا ہوتا ہے، ان کی عقل میں نہیں آتا۔ اب حضور اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوئے، کیسے ملے، اور اللہ رب العالمین ان سے کیسے ملا، یہ ہماری سمجھ سے ماورا چیز ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا اور احادیث مبارکہ میں، صحیح احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب اللہ رب العالمین نے اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کو اس زمین سے اٹھایا اور پھر مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی طرف، پھر ایک آسمان پھر دوسرا آسمان، وہ ساری چیزیں میں جو ہے وہ حذف کر رہا ہوں۔ انبیاء اکرام سے ملاقات ہوتی ہے، آسمانوں پر بھی ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہی ہے، کسی آسمان پر ابراہیم سے، کسی آسمان پر موسیٰ سے، کسی آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو عالم بالا میں لے جاتا ہے، اپنی بارگاہ میں، پھر جنت دوزخ کی سیر کراتا ہے۔ اس سے ایک چیز یہ ذہن میں آ جانی چاہیے، یہ دنیا جو ہے، مادی دنیا، یہ مٹیریلسٹک جو دنیا ہے، مادے کی مٹیریلسٹک دنیا جو ہے، اس کی ہاں اللہ کی ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ متاع دنیا قلیل، یہ دنیا یہ قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عالم بالا میں بلا کر کے بتا دیا کہ یہ تمہاری جو دنیا ہے یہ کوئی شے نہیں ہے۔ اگر تم یہاں ہو چند لمحوں کے لیے ہو، بے شک 50 برس جی لے، 60 برس جی لے، 100 برس جی لے، وہ چند لمحے ہیں، وہ چند لمحے ہیں، دنیا میں آپ مسافر ہیں، آپ کا یہ ٹھکانہ عارضی ہے۔ اور یہ اوپر اللہ نے جب وہ جنت کے سارے انعامات دکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کروایا اور دوزخ کے عذاب کا مشاہدہ کروایا، وہ دراصل اسی لیے تھا کہ اے محبوب اپنی امت کو بتائیں جا کر کے کہ دنیا کی زندگی جو تمہیں دی ہے یہ بڑی تھوڑی سی ہے، معمولی سی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن جاؤ سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا تو کوئی ککھ بھی نہیں ہے، ککھ بھی، یہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جنت میں تمہارے لیے ایسے بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں جن کا دنیا میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب فلسفہ معراج کو اگر میں 2 نکات پر اگر اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اوپر بلا کر کے عالم بالا میں جنت کی سیر کروا کر کے اپنے حضور کے امتیوں کو یہ بتایا ہے کہ بھائی دنیا کے مغالطے میں نہ پڑے رہو، یہ آنے جانی چیز ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے۔ ہاں، اپنا رزق چلانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لیے تم محنت کرو، مشقت کرو، رزق کماؤ، لیکن دنیا میں گم نہ ہو جاؤ۔ اگر گم ہو گئے پھر اللہ نے وہ تمہاری جو جنت میں تمہارے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، انعامات تیار کر رکھے ہیں، پھر ان سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات سے اٹھا کر کے اپنے محبوب کو اوپر بلایا، اوپر بلا کر کے اپنے پاس ایک تو یہ شان دکھانی تھی کہ میرا محبوب جو ہے جیسا کوئی بھی نہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں، وعدت خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، سبحان اللہ، سارے انبیاء کرام بھی نیچے رہ گئے، ساری کائنات نیچے رہ گئی، اور اللہ کا محبوب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا نقطہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اعظم ہے اور جو مرتبہ عالی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات پر، ساری مخلوقات پر اس کو ظاہر فرما دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تسخیر کائنات
تسخیر کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کو تسخیر کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. تو یہ دراصل ہمارا ورثہ ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہم نے اس کو سنبھالا ہی نہیں ہے. غیروں نے تسخیر کائنات کا کام شروع کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. ہم نے اپنے نبی اور اپنے رسول کے اس طریقہ حیات کو جو ہے فراموش کر دیا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے چاند کے ٹکڑے کر کے اور ڈوبے سورج کو واپس پلٹا کر کے اور اپنی انگلیوں سے یہ چشمے جاری فرما کر کے اور عالم بالا میں ساری کائنات کو نیچے چھوڑ کر عالم بالا میں جا کر کے یہ بتا دیا تھا کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت میں آ جاؤ گے تو یہ کائنات تمہاری ہے. سبحان اللہ. یہ ساری کائنات تمہاری ہے. اس ساری کائنات میں جھنڈے سے تمہارے بلند ہوں گے بے شک. جو تم اہل ایمان ہو. شرط یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ. یہ 2-3 باتیں بس. باقی واقعات آپ سنتے رہتے ہیں معراج کے. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی بیان کر لیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ معراج اور معجزہ معراج کی روشنی میں اللہ کریم ہمیں اپنے اعمال، اپنے معاملات، اپنے جو زندگی کے طور اطوار ہیں ان کو سنوارنے کی اور بنانے کی اور بہتر جو ہے نا صورت ان کو دینے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری جو ہے وہ وصف اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں.